أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں مسلمانوں کی ایک اہم معاملہ میں رہنمائی فرمائی جا رہی ہے، جس کی اس زمانہ میں تو بہت زیادہ ضرورت تھی، تاہم آج بھی اس کی ضرورت سے انکار نہیں۔ آج کی آیات میں دوران سفر وصیت کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی شخص کو سفر میں موت آ گئی، اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود مال، روپیہ پیسہ ہو یا کوئی دوسری چیز، اس کے متعلق وصیت کرے۔ میرے پاس یہ چیز موجود ہے، فلاں فلاں کی ہے، وارثوں کی ہے، اور اس پر 2 گواہ قائم کر لے۔ بہتر ہے کہ یہ گواہ مسلمان ہوں، عادل ہوں، انصاف پسند۔ اگر ایسا نہیں، اس وقت کوئی مسلمان گواہ دستیاب نہیں، تو پھر کفار، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال 2 گواہ قائم کرے اور مسلمانوں کے مجمع میں کہیں بھی نماز کے بعد کھڑے ہو کر وہ لوگ گواہی دیں، یہ فلاں شخص، اس نے ہمیں یہ وصیت اور یہ مال سپرد کیا تھا، یہ وارثوں کے حوالے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، ایمان والو تمہاری گواہی جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، مسلمانوں میں سے 2 عادل لوگ یا پھر غیر مسلم 2 لوگ کھڑے کرو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کرو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، انہیں تم نماز کے بعد روکو، وہ گواہی دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر وارثوں کو شک ہو جائے کہ یہ لوگ جو گواہی دے رہے
مرنے والے نے انہیں گواہ بنایا، ان کے سپرد وصیت کی، مال کیا، لیکن ہمیں ان پر شک ہے۔ تو اس صورت کے اندر فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ تو یہ دو گواہ جن پر ورثاء نے شک کا اظہار کیا ہے، یہ اللہ کی قسم اٹھائیں، اللہ کی قسم اٹھائیں، اقرار کریں کہ ہم گناہ نہیں خرید سکتے، چاہے ہمارا قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، صحیح گواہی دیں گے۔ غلط گواہی دے کر ہم گناہ نہیں کما سکتے، رشتہ دار ہو پھر بھی غلط گواہی نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپائیں گے۔ اللہ کو گواہ بنا کر ہم نے قسم اٹھائی تھی، ہم اب اس گواہی کو چھپائیں گے نہیں، ایسا کریں تو ہم خود گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ صورت تھی کہ اگر ورثاء کو محض شک ہے تو پھر، لیکن اگر ورثاء کو کوئی سراغ ملتا ہے کہ گواہوں نے وصیت، مال و دولت جن کے سپرد ہوا واقعی کوئی خرد برد کی ہے، اور معاملہ دوبارہ کھولا جائے، تو پھر دوبارہ گواہوں سے شہادت لی جائے گی، اور اگر گواہوں کے پاس شہادت گواہی نہ ہو تو پھر وارث قسم اٹھائیں گے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان بدیل سفر پر تھا، اس کے ساتھ دو لوگ تھے، تمیم اور عدی، دونوں عیسائی تھے۔ بدیل کی مسلمان کی موت کا وقت آیا، اس نے سامان کی فہرست بنائی، چھپا کر سامان میں رکھ دی، گواہ بنا لیے، اور وصیت اور سامان دونوں چیزیں گواہ کے سپرد کر دی، ان دو لوگوں کے سپرد کر دی، تمیم اور عدی کے۔ جب ان لوگوں نے سامان دے دیا اور سامان دے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو ورثاء کو فہرست کے اندر ایک پیالے کا ذکر ملا، میت نے، جانے والے نے لکھا تھا جو سامان، لیکن پیالہ سامان میں نہیں تھا۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دنیا سے جانے والا عزیز، اس نے سامان میں یہ فہرست رکھی تھی، اس میں پیالے کا ذکر ہے، اور وہ پیالہ سامان میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کو جو سفر میں ساتھ تھے، جن کے سپرد سامان ہوا تھا، جنہیں گواہ بنایا گیا تھا سامان پر، انہیں طلب کیا۔ اب دعویٰ وارثوں کا تھا کہ ہمارا پیالہ نہیں ہے، اس پر ان سے گواہ طلب کیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو لکھی ہوئی فہرست تھی وہ تو نئی بھی لکھی جا سکتی ہے، اس کا اعتبار نہیں، گواہ کہ یہ فہرست واقعی ہی اس نے لکھی اور واقعی فہرست کے مطابق پیالہ تھا، دعویٰ ان کا ہے، وارثوں کا، ان سے گواہ لیا گیا، گواہ ان کے پاس نہیں تھا، لہٰذا وہ دو لوگ جن کے سپرد وصیت مال تھا، تمیم اور عدی، ان سے کہا گیا اب تم قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم اٹھا لی، لہٰذا وہ چیز واپس ان کے سپرد کر دی گئی۔ قسم اٹھا لی، لہٰذا انہیں بری کر کے واپس بھیج دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک سنار کے پاس پیالہ ملا، اس سے پوچھ گچھ کی گئی، وارثوں نے تفتیش کی، اس نے بتایا کہ یہ تو ہمیں ان دو لوگوں نے بیچا تھا، تمیم اور عدی نے۔ پھر کیس لگا لیا گیا کہ جس پیالے کا وصیت میں ذکر تھا وہ پیالہ ان کے پاس موجود، انہوں نے فروخت کیا، یہ سنار گواہی دے رہا ہے۔ یہ لوگ دوبارہ بلائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا تو
انہوں نے دو گواہوں نے تمیم اور عدی نے کہا کہ اصل میں یہ جو پیالہ تھا یہ تو مرنے والے سے ہم نے خرید لیا تھا، ہمارا اپنا تھا، ہم نے بیچ دیا۔ مدعی اب یہ ہو گئے، ان سے کہا گیا کہ اچھا تم اب اس پیالے کی خریدار ہونے کے مدعی ہو تو گواہ تمہارے ذمے ہے، گواہ مدعی کے ذمے ہوتا ہے۔ جب انہوں نے گواہ پیش نہیں کیا تو پھر وارثوں سے کہا تم لوگ قسم اٹھاؤ، وارثوں نے قسم اٹھا لی، لہذا ان دو گواہوں کو اس پیالے کی رقم دینی پڑی۔ یہ معاملہ اس آیت شریفہ میں ذکر فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ إِثْمًا، اگر خبر ہو جائے کہ ان گواہوں نے تو گناہ کمایا ہے، جھوٹی گواہی دی، کچھ نہ کچھ غبن کیا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، پھر دو لوگ اور گواہ کھڑے کیے جائیں، دو لوگ اور گواہ کھڑے کیے جائیں ان کی جگہ پر، ان لوگوں میں سے یعنی وارثوں میں سے جن کا حق دبا دیا ہے، جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوں وہ کھڑے ہوں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، وہ گواہ وہ دونوں میت کے وارثوں میں سے جو دو کھڑے ہوں وہ قسم اٹھائیں اللہ کی اور کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے سچی، ہم اعتدال پر رہیں گے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں جائیں گے، جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، اٹھائیں تو ہم ظالم ہوں انصاف سے دور۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، فرما یہی طریقہ ہے، اسی کے اندر امکان ہے کہ گواہی بالکل ٹھیک ٹھیک دی جائے، اللہ سے ڈرا جائے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ گواہی اور یہ جھوٹی قسم کل کو الٹی پڑ جائے۔ گواہ کے پاس مدعی کے پاس اگر گواہ نہیں تو دوسرے فریق سے قسم اٹھائی جائے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کوئی قسم اٹھائے گا تو یقیناً صحیح اٹھائے گا اور پھر ڈرے گا بھی کہ جھوٹی قسم کا وبال نہ پڑے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے احکامات کو کان لگا کے سنو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے، جو سر جھکانے والا اللہ اسے اپنا راہ دیتے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔